علامہ اقبال ہمارے عظیم قومی ہیرو تھے۔ وہ شاعر مشرق ہیں۔ وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ نظریہ پاکستان کے علمبردار اور عظیم شاعر تھے۔ ان کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ ان کی اہلیہ کا نام سردار بیگم تھا۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ فارسی، عربی اور اردو سمیت روایتی زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اسکاٹش مشن اسکول سے فلسفہ میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے جرمنی سے مابعد طبیعیات کی ترقی میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم جاری رکھی۔ ان کے پاس برات قانون کی ڈگری بھی تھی۔ مزید یہ کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنے فلسفے کے استاد سر تھامس آرنلڈ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مزید قابلیت کے لیے یورپ چلے گئے۔ انہوں نے 1906 میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال لنکنزان میں بیرسٹر کا نام دیا گیا۔ اپنے پورے کیریئر میں انہوں نے مختلف اوقات میں مختلف پیشوں کی پیروی کی۔ انہوں نے فلسفے کے پروفیسر کے طور پر کام کیا، قانون کی مشق کی، سیاست میں حصہ لیا اور گول میز کانفرنس میں شامل ہو گئے۔ بالآخر وہ ممتاز قومی شاعر بن گئے اور انہوں نے نظریہ پاکستان کی حمایت کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اردو بلکہ فارسی زبان میں بھی لکھا۔ ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرق کے شاعر تھے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ نیز انہوں نے خودی کے فلسفے کو آگے لایا جس میں خود شناسی کا مطالبہ کیا گیا۔ سر اقبال کے بہت سے مضبوط اقدامات میں سے چند جو سب سے نمایاں ہیں: ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت آواز اٹھانا جب انگریز ان پر قابض تھے، تعلیم پر ان کی توجہ اور سماجی مسائل پر قابو پانے کے لیے ان کی توجہ بھی روشنائی میں لائی گئی۔ 1930 میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے پیچھے ان کا نظریہ اور ان کی حیرت انگیز شاعری نے بہت سے مسلمانوں کو دین اسلام پر دماغی طوفان بنانے کے قابل بنایا اور ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اقبال کو ان کا صحیح مقام 1930 کے الہ آباد کے جلسے میں دیے گئے صدارتی خطبہ کی وجہ سے ملا۔ آپ نے اپنے خطبہ میں ہندوستان کے سیاسی مسائل اور مسلمانوں کے مستقبل کے خدشات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک تجویز پیش کر دی۔ بعد ازاں پاکستان کی تخلیق کا موجب بنی تاریخ اور مذہب سب کچھ الگ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان کے آئینی تعطل کو دور کرنے اور پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان پر مشتمل ایک خود مختار یونٹ تشکیل دیا جائے، کیونکہ ان علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ان کی چند مشہور کتابیں ہیں: شکوہ، جواب شکوہ، ارمغان حجاز، بال جبرائیل اور دیگر نے انہیں کافی کامیابیاں دی۔ خاص طور پر شکوہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو اس بات کی فکر تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کیسے کر سکتا ہے، لیکن جواب شکوہ کے بعد ہر کوئی نہ صرف متاثر ہوا بلکہ ان کی شعری انداز کو پسند بھی کیا۔ علامہ اقبال نے بھی بہت سی کتابیں لکھیں۔ 1928 میں سر علامہ اقبال کی شہرت مضبوط ہوئی اور انہوں نے حیدرآباد، مدراس اور علی گڑھ میں لیکچر دیے۔ سب سے اوپر چیری تھی۔ یہ لیکچر ایک کتاب کے طور پر شائع ہوا تھا جس کا نام ہے اسلام میں مذہبی فکر کی تعمیر نو۔ 1932 میں اقبال تیسری گول میز کانفرنس میں بطور مسلمان مندوب انگلستان آئے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان میں تھے تو مسٹر اقبال نے انہیں آنے کے لیے آمادہ کیا۔
اور مسائل اور ہندوستانی ریاست کے بارے میں ان کے ذاتی خیالات پوچھے۔ اس کا خط بے بدل الفاظ اور خیالات کی طاقت سے طاقتور تھا۔ اقبال رحمہ اللہ کے سب سے اہم کارنامے یہ تھے، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس وقت آواز اٹھائی جب وہ برطانوی تسلط میں تھے اور برطانوی کالونی کا حصہ تھے۔ انہوں نے تعلیم کے فروغ پر زور دیا اور دیگر سماجی مسائل جیسے بے روزگاری اور تجارتی خسارے کو اجاگر کیا۔ ان کا پاکستان کا خواب ایک ایسی مسلم ریاست کا تھا جس میں اسلام کی اخلاقی اصول اور ان سے اخذ کردہ سیاسی نظام کا باضابطہ تعلق تھا۔ سر علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے، لیکن مسلمانوں کے لیے ان کا لازوال کام اور موقف زندگی بھر زندہ رہے گا۔ وہ لاہور میں بادشاہی مسجد کے پاس مدفون ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا مقبرہ یا مزار اقبال ایک مقبرہ ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے شہر حضوری باغ کے اندر واقع ہے۔ ان کی خوبصورت شاعری آج بھی لوگوں اور نوجوانوں کو متاثر کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے بارے میں لکھنا پسند کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جہاں آپ سر محمد علامہ اقبال پر ایک مضمون تلاش کرتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان میں مضمون نویسی کی خدمت پر ان لیڈروں کو واقعی سلام کی ضرورت ہے کہ انہوں نے مسلم اقوام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ پاکستانی مسلمان اپنے ہی وطن میں امن سے رہ رہے ہیں، جہاں کسی اور غیر مسلم جماعت کا کوئی ثانی نہیں، جبکہ ہندوستان میں مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، کیونکہ اب بھی دلوں سے نفرت نہیں نکالی جا سکتی۔ ایک عظیم مفکر، مثالی شاعر اور عقیدت مند فلسفی اقبال کے پاکستان کے لیے محبت نے اپنے وطن کی وکالت کرنے والے مسلمانوں کی زندگیوں میں ایک انقلابی روح پھونکی۔ اقبال جو مسلمانوں کے بہت بڑے خیر خواہ تھے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کی غفلت کا احساس دلانے کے لیے بے شمار اشعار لکھے۔ اس نے انہیں خود اعتمادی کا سبق سکھایا۔ اس نے انہیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا احساس دلایا۔